ایک ہفتہ رہ گیا بس, ہو گیا اسے. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اس کی آواز تھوڑی سی اب صحیح ہے, اب صحیح ہے. آج انشاءاللہ 24ویں پارے کا کچھ خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا میں. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی, سننے کی, سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کی آواز اگر ذرا بڑھا دینا, میرا گلا بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑھ نہیں سکتی, چلو صحیح ہے. اس میں سورہ زمر ختم ہو رہی ہے. مشرکین مکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تو مانتے تھے مگر دوسروں کو عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب بھی شرک ہوا ہے تو ایسے نہیں ہوا کہ کسی دوسرے خدا کو اللہ جیسا سمجھ لیا گیا ہو. ایسا نہیں ہوا کبھی بھی. یہ تو سبھی مانتے تھے کہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور آج بھی ایسا ہی ہے. شاید کوئی چند لوگ دنیا میں گزرے ہوں جنہوں نے اللہ جیسا دوسرا اللہ بنا لیا ہو, لیکن عام طور پر جو دنیا میں شرک ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے وہ یہ کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ ہی ہے جس نے سب کو بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی مختلف اختیارات بانٹے ہوئے ہیں. جیسے حکومت ہے نا, وہ پانی کا وزیر کسی ایک کو بنا دے گی, بجلی کسی ایک الگ محکمے کے حوالے کرے گی, بجلی کا محکمہ الگ ہوگا. تو اب آپ کو جب اپنا کوئی مسئلہ حل کرانا ہوگا تو آپ وزیر اعظم کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے, آپ کے ہی اے سی کے دفتر جائیں گے جب بجلی کا مسئلہ ہوگا. ایسا ہی ہے نا, واٹر بورڈ والوں سے رابطہ کریں گے جب مسئلہ ہوگا پانی کا, کیونکہ حکومت نے اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں. تو مشرکین جو یہ کہتے تھے اور آج کے مشرک بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات اپنے فلاں فلاں بندوں کو بھی دیے ہوئے. وہ یہ نہیں کہتے تھے سارے اختیارات ایک کو دے دیے, یہ والا یہ کام کرے گا, یہ اولاد دینے کا اختیار فلاں کو ہے, کشتی پار لگانے کا فلاں کو ہے. تو قرآن میں جس شرک کی نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمام تر اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. اسباب سے ہٹ کے جو اختیارات ہیں وہ کسی کو بھی, بولو بھائی, نہیں دیے. کیونکہ حکومت کو تو اختیارات بانٹنے کی ضرورت ہے. اکیلا وزیر اعظم کیا کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو جو اختیارات ہیں وہ کام نہیں کر رہا, تو جو اختیارات نہیں ہیں وہ کہاں سے کرے گا؟ وہ وزیر تعلیم سے انٹرویو لیا گیا نا تعلیم کے بارے میں, تو اس نے کہا مجھے تعلیم کا کیا پتا, مجھ سے تعلیم کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اس نے کہا کہ آپ وزیر تعلیم رہ چکے ہیں, آپ ریٹائر ہوئے ہیں, لیکن آپ تھے کیا وزیر تعلیم؟ اس نے کہا جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا, اب تو ہے ہی نہیں, اب تو ویسے بھی ریٹائر ہو گئے. تو حکومت کو اختیارات بانٹنے پڑتے ہیں کیونکہ انسان ایک وقت میں سارے کام نہیں کرتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرا کوئی وزیر نہیں ہے, مجھے اختیارات بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے, سارے کام تنے تنہا سب کے میں کر سکتا ہوں, کرتا ہوں, اور ایک ہی وقت میں سب کی پکار سنتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پکار رہا ہو تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیں گے, بھائی پہلے اس کی تو سن لوں, تم پھر اس کے بعد, پھر تم اس کے بعد, پھر تم اس کے بعد. وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے. اسی کا تذکرہ کیا, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, ان سے اگر پوچھا جائے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, کس نے بنایا؟ کہیں گے اللہ نے. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّي. تو ان سے پوچھیں کہ اگر اللہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ جو تمہارے بت ہیں یا معبود ہیں یہ نقصان سے بچا سکتے ہیں, اور اگر اللہ کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو یہ اس فائدے کو روک سکتے ہیں. تو جب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ان کو پکارنا یہ جہالت ہے, یہ بے وقوفی ہے. یاد رکھیے اسلام میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک.
اور شرک کی جو سب سے بڑی قسم جو سب سے زیادہ دنیا میں رائج ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا میں پکارنا. دعا میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا, چاہے وہ نبی ہو, چاہے فرشتہ ہو, چاہے بدھ ہو, یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے. تو اس لیے میں جو ہے نا اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. بعض نعتیں ایسی آ رہی ہیں ان میں شرک بھرا ہوا ہے, تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے, لیکن وہمی بھی نہ بن جائیں. بعض لوگوں کو یعنی ایک آدمی کے قول کی اچھی تعویل ہو سکتی ہے, پھر بھی اس کو خام خامے شرک پہ لے کے جانا, یہ بھی غلط ہے. لیکن بہرحال یہ شرک کا مسئلہ بہت نازک ہے اور اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اگر اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں تو معاملہ بہت خطرناک ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم مضمون یہ بھی بیان کیا کہ توبہ کا دروازہ موت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے وہ لوگوں جو اپنے نفس پر زیادتی کر چکے ہو, گناہ نہیں, گناہ سے بھی بڑھ کر چیز, بہت زیادہ گناہ کر کے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت. کیا مطلب کہ گناہ کر کے اگر ہم تھک گئے ہیں تو نا امید نہ ہو, ابھی بھی اللہ ہمیں جنت میں لے جائے گا, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب آگے آ رہا ہے اسی آیت میں. فرمایا اب کرنا کیا ہے, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, اب تم اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے. یعنی نا امید مت ہو توبہ سے, اگر توبہ کرو گے تو توبہ قبول ہو جائے گی. لوگ کیا کرتے ہیں کہ گناہ ہو رہے ہیں, کوئی بات نہیں, اللہ کیا ہے, بخشنے والا ہے, مہربان ہے. اللہ نے کہا کہ نا امید مت ہو, تو ایسے لوگوں کو اللہ نے نا امید کیا ہے جو توبہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے, توبہ کا ارادہ نہیں رکھتے. امید ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں, اور توبہ نام ہے آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. فرمایا انیبوا الی ربکم واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم, اور اتباع شروع کر دو اس کتاب کی, اس کے اچھے اچھے احکام کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے. یعنی اب تک جو ہوا ہو گیا, آئندہ کے لیے اللہ نے جو احکام قرآن مجید میں دیے ہیں ان کی اتباع کرنا شروع کر دو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون, اس سے پہلے کہ اچانک تم پر کوئی عذاب آئے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو, پتہ بھی نہ چلے. بسا اوقات انسان کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے جو موت کا سبب بن جاتا ہے, اور انسان پہلے سے موت کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو بتایا جا رہا ہے کہ توبہ میں جلدی کرو. اس امید پہ مت رہو کہ میں ابھی جوان ہوں, بڑھاپے تک مؤخر کر دیتا ہوں, ابھی بوڑھا ہوں, ابھی اور بھی بوڑھا ہو جاؤں گا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ عذاب آتے ٹائم نہیں لگتا اور پتہ بھی نہیں چلے گا, اور فرمائیں کہ جب عذاب آئے گا یا موت کا وقت آئے گا تو پھر کیا کنڈیشن ہوگی تمہاری, اس کو بیان کیا ہے. ان تقول النفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, اس وقت کہو گے کہ ہائے کاش میں اللہ کے بارے میں اتنی کوتاہی نہ کرتا, اللہ کے حکام کے بارے میں بڑی کوتاہی ہے کہ میں نے. جب موت کا وقت ہوگا تو یہ حالت ہوتی ہے. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, اور میں اللہ کے حکام کو سنجیدگی سے لیتا ہی نہیں رہا. اللہ نے حکم دیا نا, سود سے بچو, داڑھی رکھو, نماز قائم کرو, والدین کی اطاعت کرو, رشتہ داری جوڑو, ان حکام کو ہم سیریس بولو بھائی لیتے ہی نہیں. پڑھ لیں گے, کر لیں گے, ہو جائے گا, بس یہ چلتا رہتا ہے حساب کتاب. تو وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, موت کے وقت کہو گے کہ میں ان حکام کو سنجیدگی سے لیتا ہی نہیں رہا. او تقولا, فرمایا پھر پتہ ہے کیا کہو گے. پہلا جملہ تو یہ ہوگا کہ کاش میں نیک بن جاتا, اور کاش میں سیدھے راستے پہ چلتا, اور میں اللہ کے حکام کو سنجیدگی سے لیتا. سنتے تھے علماء سے, سنتے تھے ایسا بھی ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, کوئی نماز پڑھ لے تو ثواب ملتا ہے, نہیں پڑھے تو گناہ کا خطرہ ہوتا ہے, سنتے تھے, مگر اس کو سیریس بولو بھائی نہیں لیا. فرمائے دوسرا جملہ کیا نکلے گا, لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, اگر اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دیتا تو پرہیزگار بن جاتا. اللہ نے تو چلایا ہی نہیں. یہ قصور کس کا ہے, معاذ اللہ, کس کا قصور ہے؟ جب پریشان ہوتا ہے نا آدمی تو اپنا جرم تسلیم کرنا آسان نہیں ہوتا, دوسرے پہ ڈالو.
تو اللہ نے میری قسمت میں ہدایت لکھی نہیں تھی، اس لیے میں یہ مصیبت میں ہوں. فرمایا تقول حین تر العذاب، لیکن جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو پھر کیا کہے گا؟ لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اے اللہ ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دے، میں نیک بن کے دکھاؤں گا. محسنین، متقین سے اوپر کا درجہ ہے محسن. تقویٰ کا معنی گناہوں سے بچنا، بس فرائض واجبات پورے کرنا، اور محسن کہتے ہیں ہر عمل کو درجہ احسان تک پہنچانا. اے اللہ ایک دفعہ مہلت دے دے، صرف متقی نہیں بن کے دکھاؤں گا بلکہ ہر چیز میں درجہ احسان تک پہنچوں گا. تہجد ہوگی تو ہوتی چلی جائے گی، تلاوت ہوگی تو ہوتی چلی جائے گی، صدقات و خیرات تو کرتا ہی چلا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا قد جات کا آیاتی فکذبت بہا واستکبرتا، فرمایا تیرے پاس میری نشانیاں آتی رہیں، تو ان کا انکار کرتا رہا، تکبر کرتا رہا. وکنت من الکافرین ویوم القیامۃ تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، فرمایا ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، سیاہ، دوبارہ مہلت نہیں ملتی. تو اس لیے بھائی ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ توبہ کو ہم مؤخر نہ کریں. توبہ کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ کبیرہ گناہوں سے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں ہم، بولو بھائی، معاف کر دیں گے. تو کبیرہ گناہوں سے بچنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں اہل جنت اور ایک جہنم کا قصہ بھی بیان کیا ہے کہ کیسے جہنمیوں کو جہنم کی طرف اور جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، فرمایا گروہوں کی شکل میں جہنمیوں کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب جہنم کے قریب آئیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، جہنم کے داروغہ پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم، کوئی جا رہا ہو نا ہلاکت کی طرف تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہاں کیوں آ رہے ہو تم؟ الم یاتکم رسل منکم، کیا پیغمبر تم میں سے نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جنہوں نے تمہیں اللہ کی آیات تلاوت کر کے بتائی ہوں. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور کوئی ایسا نہیں آیا جس نے تمہیں اس دن کے عذاب سے ڈرایا ہو. فرشتے بھی حیران ہوں گے کہ کیا کر کے آئے ہیں جو آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں. قالو، تو وہ جواب میں کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہمیں ڈرایا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک آگ ہے جہنم کی جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کی ہے. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ کے عذاب کا کلمہ ہم پر ثابت ہو چکا تھا. اسی کو قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی. بعض دفعہ ایک انسان کو پتا ہوتا ہے نا یہ کام صحیح ہے یہ غلط ہے، وہ پھر بھی غلط کرتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو کہتا ہے یار میری پتہ نہیں مجھ پہ کوئی بدبختی آ گئی تھی، مجھے پتا بھی تھا کہ غلط ہے پھر بھی میں نے کیا، پتہ نہیں میرا دماغ معاف ہو گیا تھا، مجھے کیا ہو گیا تھا، میں خود حیران ہوں. کہتے ہیں نا لوگ. بالکل یہی تبصرہ ہوگا اہل جہنم کا، اور کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ کمبختی بدبختی غالب آ گئی تھی اور واقعی ہم گمراہ تھے، ایک دفعہ ہمیں مہلت دے دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر دوبارہ تیری نافرمانی کی تو ہم واقعی ظالمین میں سے ہوں گے. فرمایا کہ یہ کہیں گے قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. فبئس مثوى المتکبرین، فرمایا تکبر کرنے والوں کا کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے. تکبر کیسا؟ اللہ کے احکام سے تکبر. جب انسان اللہ کا حکم سنے تو اس کے سامنے بچ جائے، بس یہ کرنا ہے. یہ اس سے بڑا کبر کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں اور انسان اس پر عمل نہ کرے، یہی سب سے بڑا تکبر ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، فرمایا جو اپنے رب سے ڈرتے تھے. ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کانپتے رہتے تھے ہر وقت. ڈرنے کا مطلب یہ کہ جہاں یہ پتا چلا کہ اس کام میں اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کام کو چھوڑ دیا. اتنا اللہ کا خوف، اتنا ڈر. جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کو بھی چلایا جائے گا جنت کی طرف، گروہ در گروہ جنت میں جا رہے ہوں گے. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب وہ آئیں گے تو پہلے سے جنت کے دروازے استقبال میں کھلے ہوئے ہوں گے. وقال لهم خزنتها، اور فرشتے ان سے کہیں گے
سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. طبتم کا مطلب بہت اچھے رہے بھائی، بہت اچھے، کہتے ہیں نا بھائی بہت اچھے. اردو میں ہم کسی کو مثال دیتے ہیں نا، طبتم کا معنی تم بڑے اچھے رہے بھائی. بھائی کسی کو کوئی خاص تحفہ مل رہا ہو یا کوئی بہت ایک دم اس کا کوئی جاب اچھی مل گئی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں نا یار تم بڑے اچھے رہے بھائی، اس کو یہ بڑا اچھا ہو گیا بھائی. تو طبتم، تم کیسے رہے؟ بڑے ہی اچھے رہے بھائی، تمہارے ساتھ تو معاملہ بہت اچھا ہو گیا. فادخلوها خالدین، ان باغات میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے. کتنا سکون ملے گا جنتیوں کو جب وہ یہ سنیں گے کہ ہم پر موت واقع نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے. وقالوا الحمد للہ الذی، جنتی جب یہ بات سنیں گے فرشتوں کی تو کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہمارا کمال نہیں ہے، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اس نے سچا کر دکھایا. ہم قربانی دیتے تھے، دنیا میں روزے رکھتے تھے، نظر کی حفاظت کرتے تھے، زنا سے بچتے تھے، شراب سے بچتے تھے، دنیا عیاشی کی طرف جا رہی تھی، صرف اس امید پر کہ اللہ ہماری تمام خواہشات جنت میں پوری کرے گا. تو جب وہ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھیں گے تو اللہ کی حمد و ثنا کریں گے. صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا، اور ہمیں وارث بنا دیا، الارض، اس زمین کا، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہم اس میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنائے. دنیا کی تھوڑی سی چیزوں پہ انسان کیسا مرتا ہے. کسی کو بحریہ ٹاؤن دے دیا جائے کہ یہ پورا بحریہ ٹاؤن کس کو دے دیا؟ آپ کو، اور اس میں جو چاہے بنگلہ لے لو، آپ خوشی سے پاگل ہو جائے گا. حالانکہ وہ ایک دن میں نے بحریہ ٹاؤن پر بیان کیا باقاعدہ، کیونکہ ہر آدمی بحریہ ٹاؤن جو بھی مل رہا ہے. مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن دیکھا؟ میں لاہور سے آ رہا تھا کراچی، مفتی صاحب رات کو دیکھا بحریہ ٹاؤن سے اوپر سے جب جہاز گزرا تھا، لائٹ نہیں دیکھی آپ نے؟ بحریہ ٹاؤن نظر آتا ہے. تو ہر آدمی پوچھ رہا ہے بحریہ ٹاؤن میں آپ نے کوئی پلاٹ لیا؟ ہر آدمی بحریہ ٹاؤن. تو میں نے کہا، میں نے پھر بحریہ ٹاؤن کی فضیلت پر باقاعدہ بیان کیا. میں نے کہا اللہ کے بندو، قبر ہے، قبرستان بھی دیکھ لیا کرو. جہاز سے جب گزرو نا قبرستان بھی نظر آتے ہیں نیچے. موت ایسی چیز ہے جو آپ کی تمام لذتوں کو، میں نے کہا جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے نا، جو بیچ رہا ہے، کیا نام ہے ان کا محترم کا؟ ملک ریاض. وہ ایک لشکر جنگوی کے بھی تھے نا، وہ نا ایک دن میں نے بیان ہوئے تو لشکر جنگوی والے کے فضائل شروع کر دیے میں نے. بعد میں چلا بھائی وہ کچھ اور تھا، یہ کوئی اور ہے. نام جو ہے نا وہ ریاض ملک، ہاں استغفر، ریاض بصرہ، سوری. تو وہ ملک ریاض، تو وہ جو تھے نا ملک ریاض، میں نے کہا بھائی تھوڑے دنوں میں اس کا بھی جنازہ اٹھے گا. معذرت کے ساتھ ملک ریاض صاحب اگر کہ میری بات سن رہے ہوں تو سب کا اٹھے گا جنازہ. جو بحریہ ٹاؤن کا مالک ہے وہ بھی جنازے کی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوگا، اور مٹی میں لے جا کے اس پہ بھی منوٹنو مٹی ڈال کے لوگ ہاتھ جھاڑ کے، ایسے ہاتھ جھاڑ کے چلو بھائی ختم. تو جنازے اٹھ رہے ہیں. زمینوں سے دل لگانا، مکان سے دل لگانا، دیواروں سے دل لگانا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، بس ختم، اور کچھ نہیں ہے، باقی سارا وارثوں کا مال ہے. ابھی تھوڑے دن تمہارے پاس، پھر کل کوئی اور لے گا، پھر پرسوں کوئی اور لے گا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں یہ حدیث سناؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی، خلاصہ رہ جائے گا. پچھلے انبیاء اپنی قوم کو کیا سمجھایا کرتے تھے؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں. حالانکہ اپنے پیسوں سے حلال سے گھر بنا رہے ہیں، مگر انبیاء ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ گھر پہ اتنا سریا کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ اپنی ہڈیوں کا کیلشیم دیکھو، وہ تو روزانہ ختم ہو رہا ہے. اور جو گھر بنا رہے ہو رہنے کے لیے، اس میں اتنا منوٹن ہو سریا، وہ سریا آپ کے کیلشیم سے زیادہ طاقتور ہے. تو اتنا سریا ڈالیں جتنا آپ کی ہڈیوں میں سریا ہے. یہ بوسیدہ ہو کے ختم. لوگ کہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں، اولاد کہتی ہے ہم اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے لیے، پتہ نہیں کون بنا رہا ہے. مقصد اپنے لیے ہوتا ہے، لیبل کیا لگا دیا جاتا ہے. تو گھر بنانا ناجائز نہیں ہے، لیکن بھائی ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ. اللہ نے فری پھوکٹ کے بہت پیسے دیے ہوئے، تو چلو ایک گھر بھی لے لیا، نہیں دیا تو یہ بڑا مزے کا. کرائے کا گھر زیادہ مزے کا ہوتا ہے، اس میں انسان کو مسافر خانے کا احساس، بولو بھائی، زیادہ ہوتا ہے کہ مسافر خانہ ہے، جنازہ نکلے گا. ہمارے حضرت تو کبھی گھر کو گھر کہتے ہی نہیں تھے. سعودیہ سے آئے
تو یہاں کراچی میں اپنے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے, کسی نے حضرت سے پوچھا پہنچ گئے گھر؟ حضرت نے فرمایا مسافر خانے میں ہوں ناظم آباد کے. اس نے کہا پھر اگلے دن فون کیا, کہاں ہیں بھائی؟ انہوں نے کہا میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں. اس نے کہا ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچے؟ فرمایا گھر تو قبرستان ہے. یہ کیا ہے؟ تو مسافر خانہ ہے, تھوڑے دن میں اڑ جائیں گے یہاں سے. تو اس لیے بھائی دنیا سے جو ہے نا, دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہوا ہے جو ان دیواروں سے اینٹوں سے دل لگائے. گاڑی سے دل لگا لینا پھر بھی وہ تو کم استعمال تو ہو رہی ہے نا. صحیح ہے. تو گھر تو ایک بس سہولت کی چیز ہونی چاہیے, اپنا نہ بھی ہو کرائے کا بھی ہو, سہولت کا ہو, بس رات کو آرام سے نیند آ جائے, لوکیشن اچھی ہو, یہاں چور اچکے نہ رہتے ہوں, اس طرح کا اتنا کافی ہے. تو وہ کرائے پہ بھی ہو جاتی ہے پوری, تو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. بہت لوگ ٹینشن لیتے ہیں ان چیزوں میں. تو فرمایا کہ نہ تبا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بحریہ ٹاؤن میں کسی کو جگہ مل جائے اور یہ اتنی سی جگہ پہ کہا جائے جہاں چاہو رہو, تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا, حالانکہ پتہ ہے کہ تھوڑے دنوں میں میرا جنازہ اڑ جائے گا. تو جب جنت میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ سارے محل اور موتی کے بنے ہوئے اور یہ نہریں تمہاری ہیں, جہاں چاہو جا کے رہو اور اس سے تمہیں کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا, تو خوشی کا کیا عالم ہوگا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پردوں میں رکھا ہوا ہے. اگر تھوڑی سی بحریہ ٹاؤن کی طرح جھلک دکھا دینا ہوائی جہاز سے بھی تو بھی لوگ کیا ہو جائیں گے, پاگل ہو جائیں گے. ہر آدمی جنت میں جانے کی کوشش کرے گا. یہ تو سورہ مومن, یہ سورہ زمر تھی. اس کے بعد سورہ مومن ہے. سورہ مومن میں ایک اہم مضمون بیان کیا گیا ہے. اس سورت کا نام ہے مومن. فرعون کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو فرعون کے محل میں اور اس کے درباریوں میں ایک شخص ایمان لے آیا جو فرعونی تھا, یعنی اسی کی قوم میں سے تھا. تو اس نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا. پہلے اپنے ایمان کو چھپایا, اس نے ظاہر نہیں کیا کیونکہ ڈر تھا قتل کر دیں گے. تو قوم کو کیسے سمجھائے, یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, دیکھو آج ہمارے پاس حکومت ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے ہیں تو ان پر عذاب آئے گا, اور اگر سچے ہیں تو اس پہلو پہ بھی غور کرو. یعنی ڈبل دعوت کا انداز نا, کہ بھئی دونوں آپشن پہ غور کر لو. اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان پر بھی عذاب آئے گا, اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں, اور اگر یہ سچے ہیں تو پھر ہماری خیر نہیں ہے, اس پہلو پہ بھی غور کرو. تم نے یہ کیوں ٹھانی ہوئی ہے کہ ان کو جھوٹا ہی کہنا ہے, اس پہلو پہ بھی تو غور کر لو نا. تو جب اس نے محل میں اس طرح تقریر کی تو فرعون نے کیا رپورٹ پیش کی. فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد, باتیں تمہاری کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن میں جو بات کروں گا نا وہ وہی بات کروں گا جو صحیح ہوگی. اور صحیح یہی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ. میں جو بات کروں گا وہ کیا کروں گا, صحیح کروں گا. تو وہ اتنی اچھی خبر پیش کر رہا ہے کہ بھائی اس پہلو پہ بھی تو غور کر لو کہ اگر یہ سچے نکلے تو پھر ہمارا ہوگا کیا. یہ تو اللہ کے پیغمبر تھے, جنگ ہو گئی ہماری. فرعون کیا کہہ رہا ہے, ما اریکم الا ما ارا, میں وہی کہوں گا جو میری سمجھ میں آ رہا ہے, اور میں ہمیشہ صحیح بات ہی کہتا ہوں, کبھی غلط بات میں نے آج تک کی نہیں ہے. تو ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں نا وہ سب یہی کہتے ہیں کہ میں ملک کے وسیع تر مفاد میں وزیر اعظم اور صدر بننا چاہتا ہوں. کبھی بھی میں نے اپنی ذات کے لیے سوچا نہیں ہے. تو نعروں سے نہیں ہوتا, حقائق کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. تو پھر اس شخص نے اپنی قوم کو سمجھایا, انی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. مصر میں یوسف علیہ السلام بھی آ چکے ہیں, تم نے ان کا بھی انکار کیا اور وہ بھی دنیا سے چلے گئے. فرعون نے کچھ نہ سنی اور کہا کہ حامان میرے لیے ایک سیڑھی بناؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں آسمان پہ چڑھ کے کہ موسیٰ کا رب ہے کہاں. الٹی الٹی باتیں شروع کر دیں بدبخت نے. جب یہاں تک نوبت آئی تو اس شخص نے کیا کہا, اتبعونی یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع. دیکھو یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی ہے, آج یہ محل, یہ دربار اور یہ جاہو جلال یہ ویسے بھی ایک دن ختم ہو جائے گا. اگر موسیٰ کی مخالفت میں عذاب نہ بھی آیا تو یہ ویسے ہی ہر عقل مند آدمی اس دنیا کے دار فانی ہونے کو سامنے رکھتا ہے, اس کے بعد آگے معاملہ چلتا ہے. جب تک دنیا کا فانی ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا آگے کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس نے کہا یہ ختم ہونے والی ہے بھائی, اتنی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گی, ہم سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ ہیں. اور پھر ترغیب دی اور پھر کہنے لگا وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ. اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا پھر اس نے, اور کہنے لگا مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں جنت اور نجات کی طرف بلا رہا ہوں, وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ, اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہو. پیغمبر کی مخالفت کیسے کروں میں؟ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ, عن قریب میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی, ان قریب میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی. اور میں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میرے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ میں اللہ کی سپرد کرتا ہوں, میں تیار ہوں ہر قسم کی سزا کے لیے.
قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، فرعونیوں نے اس کے خلاف بری تدبیریں کی اور اللہ نے ان بری تدبیروں سے اس شخص کو بچا لیا. کیسا مبارک شخص تھا فرعون کی قوم کا کہ اللہ نے اس پہ پورے 2 رکوع نازل کیے ہیں. اس کی پوری تقریر ہے، یہ تو خلاصہ ہے نا، میں پورا تقریر نہیں سنا سکتا اس کی. کیسا مبارک. اور اللہ نے ابتدا کیسے کی؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص نے کہا یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کیونکہ اس کی قربانی بہت بڑی تھی. اس نے درباری ہو کے، فرعون کے محل میں ہو کے، حکومت میں شریک ہو کے بھی حکومت کو ٹھکرایا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور پوری قوم سے ٹکر لے کے ان کے سامنے اڑ گیا. اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا. جو بھی پوری قوم سے ہٹ کے مخالفت کرتا ہے نا دین کے معاملے میں، خامخواہ کی مخالفت نہیں، دین کے معاملے میں، تو ہم دیکھتے ہیں قرآن اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. جیسے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا جاؤ جا کے قوم عمالقہ سے لڑو، تو وہ قوم کہنے لگی، بنی اسرائیل کہنے لگے بڑے لمبے تڑنگے لوگ ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے. تو 2 آدمی تھے نیک، پوری قوم ایک طرف، ان 2 نے کہا کہ کیوں نہیں لڑو بھائی. تو قرآن نے ان 2 کا تذکرہ کیا، کیونکہ پوری قوم نہیں لڑ رہی، 2 کو خیال آ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں ہم. تو قرآن نے کہا وقال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، فرمائے 2 شخص کھڑے ہوئے جن پر اللہ کا انعام تھا، وہ اللہ سے ڈرتے تھے. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا کہ تم چلے جاؤ، طاقتور ہیں، لیکن جب اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے تو تم غالب آؤ گے، ڈرو نہیں. تو چونکہ وہ بھی خاص ان کا مجاہدہ تھا نا، تو اللہ نے ان کا نام بھی قرآن میں الگ سے بول لو بھائی ذکر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخالفت میں جب دین پہ چلنا مشکل ہو تو قدر بھی اسی وقت ہوگی دین پہ چلنے کی. جب دین پہ چلنا آسان ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جب مشکل ہو تو پھر مزہ تو اسی وقت آتا ہے جب چلنا کیا ہو، مشکل ہو. سب مخالفت کر رہے ہیں، پھر انسان دین پہ چلے تو پھر ہے فائدہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بچا لیا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور فرعون اور اس کے آل کو سخت عذاب نے گھیر لیا. وہ سخت عذاب کیا ہے؟ النار، وہ ہے آگ. یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس آگ میں اس کو صبح بھی جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی جلایا جاتا ہے. یہ تو برزخ میں عذاب ہے. ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم ہوگا کہ اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں، یعنی جہنم کی آگ میں اس کو داخل کر دو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے قبر کے عذاب کا. قرآن نے قیامت سے پہلے فرعون کے عذاب کا ذکر کیا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کے عذاب کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری نہیں ہے. فرعون کی لاش تو رکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی. اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے. اس کے بعد سورہ سجدہ ہے. سورہ سجدہ میں بھی توحید کا مضمون ہے. یہ جو حامیم ہے نا، 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، ان کو حوامیم 7 کہا جاتا ہے، یعنی 7 حامیم. ان تمام صورتوں میں اللہ نے اپنی قدرت کو، کائنات میں جو اللہ کی تخلیق کے نمونے ہیں ان کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، اور بار بار شرک کی نفی کی ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں ہے. تو چونکہ یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے نازل ہوا نا، تو مسلمان تو شرک نہیں کرتے، لیکن دنیا میں اکثر تو شرک کر رہی ہے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جن کے سامنے جھکتے ہو، پوچھتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل داعی کو دعوت دینے کا ایک اچھا اسلوب بھی بیان کیا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ فرمایا پہلے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. گویا دنیا میں اللہ کی نظر میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ کسی کو اللہ کی طرف. دیکھو باتیں کرتے ہیں نا ہم سارا دن، کیا پکایا بھائی، پکوڑے ہیں نہیں ہے، سموسے نہیں گلے، وغیرہ وغیرہ، مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں. آج کیا پکایا، کھانا کھا لیا، روزہ ہے نہیں ہے، یہ سب دن بھر کی ہماری کیا ہوتی ہیں، ہر آدمی بولتا ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو جو سب سے پسند ہے نا بات، وہ کون سی ہے؟ کہ آپ کسی کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہو. اب دعوت کا ذکر آیا، فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، جب بھی آپ دعوت دو گے تو بسا اوقات آگے سے بد اخلاقی کا سامنا، بولو بھائی، ویسے ادھر ادھر کی گپے مارتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا حال ہے، خیریت، انڈی والان کھا دے، ٹول جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ چینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے، کچھ بھی نہیں ہوگا.
جہاں آپ نے کہا یار چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں, تو اس کی پیشانی پہ کیا آئیں گی؟ سلوٹیں آئیں گی. جہاں آپ نے بیگم کو تھوڑا سا کہہ دیا بھی پردہ کر لیا کرو, تو گھر میں مسائل آپ کے ماشاءاللہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. بیگم نے آپ کو کہہ دیا کبھی داڑھی رکھ لو, تو مسائل کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو جہاں بھی دعوت کا کام ہوتا ہے وہاں مسائل آگے سے کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں. تب اس میں کرنا کیا ہے, اس کو اللہ نے آگے بیان کیا. اس میں یہ نہیں کرنا ہے آپ نے کسی کو نماز کو کہا, اس نے کہا یار میں نہیں جا رہا, آپ نے اس کو گردن سے پکڑا, گریبان سے مروڑا, گھسیٹ کے اس کو مسجد میں لے کر آئے, 2 لاتیں ماری, مکے مارے, اس نے 1 گالی نکالی, آپ نے 6 گالیاں آگے سے نکال دی. آپ نے کہا تو باطل پر ہے اور میں کیا ہوں, حق پر ہوں. پھر بھی نہیں مارا تو تلوار لے کے اس کی گردن اڑا دی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ برائی اور نیکی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن, اگر دعوت کے نتیجے میں وہ بد اخلاقی کرے تو اس کی بد اخلاقی کو اچھی بات سے بولو بھائی دفع کرو. بدخلوقی کا جواب بدخلوقی سے مت دو, یہ چیز دعوت میں زہر ہے. جہاد کے احکام کو نا عام دعوت پہ نہیں فٹ کر سکتے. گردنیں کاٹنا یہ میدان جہاد کی چیزیں ہیں. ہم میدان جہاد کے احکام کہاں لگانا شروع کر دیتے ہیں؟ عام روزمرہ زندگی میں. تو فرمایا کہ نیکی برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. اللہ نے دیکھو ایک وعدہ کیا ہے, فرمایا اگر تم اخلاق سے پیش آؤ گے تو وہ شخص جس کے تمہارے اور اس کے درمیان سخت دشمنی تھی وہ تمہارا بہت گہرا دوست بن جائے گا. حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو, حمیم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں. اور اللہ نے ولی حمیم, گرم دوست. صحیح ہے نا؟ کیسا دوست؟ ولی بن جائے گا, دوست بن جائے گا. کیسا؟ گرم کا مطلب بہت ہی اس کے اندر ایسی محبت پیدا ہو جائے گی جو بہت جوش مار رہی ہوگی کھولتے ہوئے پانی کی طرح. تو اخلاق کے ذریعے بڑے 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 سخت سے سخت دل انسان کو زیر کیا جا سکتا ہے. بہت سخت انسان. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, بڑے نیک آدمی, اتنے نیک ماشاءاللہ, ان کے بچے بھی بہت نیک ہیں. تو میں نے ان کے سب بچے ماشاءاللہ نیک دیندار. تو وہ آخر عمر میں انہوں نے 1 مہینے کا اعتکاف, ان کو کینسر ہو گیا تھا, ڈاکٹر نے کہا بھی یہ دنیا سے جانے والے ہیں. تو بڑی سخت ان کی طبیعت خراب تھی, مگر انہوں نے اس طبیعت کی خرابی میں رمضان میں 1 مہینے کا, انہوں نے کہا میں جانے والا ہوں دنیا سے تو یہ رمضان میں ضائع نہیں کروں گا, یہ پورا مہینہ اعتکاف ہوگا. تو میں ان کو دیکھتا تھا اتنی ٹینشن میں, عبادت تلاوت دعائیں, بڑے نیک, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انتقال ہو گیا پھر. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ دین پر آئے کیسے؟ انہوں نے کہا میں نوجوان جب تھا تو بڑا عیاشی میں زندگی گزارتا تھا اور فلمیں دیکھنے جایا کرتا تھا سینما گھر میں. اس زمانے میں کوئی سینما گھر فلم دیکھنے جائے نا, یہ تو وہ بہت ہی, اب تو لوگوں نے ایک فیشن بن گیا ہے. پہلے شریف لوگ سینما گھر نہیں جاتے تھے, وہ جاتے تھے چھپ چھپا کے, بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا. تو کہہ رہے میں سینما گھر میں فلم دیکھنے جایا کرتا تھا, گھر میں آگے پٹتا تھا. صحیح, گھر میں آگے کیا ہوتا تھا؟ پٹتا تھا. تو کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ مجھے رات کو دیر ہو گئی, فلم دیکھنے گیا میں, تو میں گھر آنے کے بجائے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آج کیا ہوگی, دھنائی ہوگی, تو کسی نے مجھے دیکھا تو وہ اپنے گھر لے گئے. کوئی بزرگ تھے, وہ تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا. کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے بڑی محبت سے بٹھایا, سمجھایا اور بہت محبت دی انہوں نے مجھے. انہوں نے بتایا کہ بیٹا یہ حرکتیں کیا ہوتی ہیں, ایسا اکرام کیا اس کو, ایسا محبت سے سمجھا کے سیروزے کے لیے نکال لیا. آئی بات سامنے, کھلا کے نا اس کی تشکیل کرا دی. کہاں؟ پھر سیروزہ, پھر چلا. اللہ نے ایسی تبدیلی پیدا کی, سب بچوں کو, پوتے نواسے سب حافظ ہیں ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ اتنی اچھی موت ہوئی ہے ان کی, بڑی تکلیف میں تھے لیکن جب بھی جاؤ مسکرا رہے ہوتے تھے, کہ بس اللہ تعالیٰ آخرت میں مغفرت کر دے. تو دیکھو یہ اخلاق ایسی چیز ہے جو انسان کو کیا کر دیتے ہیں, نرم کر دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے تو کأنہ ولی حمیم, کیا بن جائے گا, تمہارا دوست بن جائے گا. لیکن یاد رکھو اگر کسی نے بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے دے دیا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے, کیونکہ انسان ہے وہ غصہ آ جاتا ہے. یہ تو داعی کی صفت ہے, مستحب صفت ہے کہ داعی کو ایسا ہونا چاہیے تو کام ہوگا, اگر وہ نہیں یہ صفات اختیار کرے تو کام نہیں ہوگا. لیکن اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, اگر کسی نے آپ سے بد اخلاقی کی ہے تو آپ جواب میں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا. یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ کوئی بہت ہی بدتمیزی کرتا ہے, انسان کو غصہ آتا ہے, جواب دے دیتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ اخلاق ہے.
دینداروں کو یہ اخلاق ہوتے ہیں. تو بھائی کیا دیندار کوئی ربڑ سے بنا, کوئی لوہے سے بنا ہوا ہے کیا؟ وہ انسان نہیں ہے؟ غصہ تو آئے گا اس کو بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ لوگ پھر جو ہے نا جو مرضی کرتے رہے, کہتے ہیں چونکہ داڑھی ہے اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے بھائی, داڑھی ہے غصہ آ سکتا ہے. وہ ایک مثال دے کے بس بات ختم کرتا ہوں. ایک صاحب کی داڑھی تھی, گاڑی چلا رہے تھے تو کوئی خاتون گزری, ٹکر ہو گئی غلطی سے نا. تو خاتون نے کہا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو, شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا یہ داڑھی ہے, بریک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ داڑھی ہے, ٹکر کا تعلق کس سے ہے؟ تو ہر جو بھی داڑھی والا ہوگا نا, لوگ اس کو ہر قسم کے کیا کرتے ہیں, تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے انسان ہے نا, وہ زیادہ ستایا جائے تو غصہ بھی آتا ہے اس کو, تو کبھی کبھی سنا بھی دیتا ہے وہ. تو اس لیے اگر کبھی سنا بھی دے تو بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے ایک مستحب عمل تھا جو اس نے چھوڑ دیا, جائز ہے. جتنی سنائی ہے اتنی ہی, ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ نہیں ہو تو جائز ہے. کیونکہ انسان ہے, بہرحال غصہ آتا ہے, غضب غالب ہو جاتا ہے, جب اس کو ستایا جاتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے. لیکن ایک قاعدہ اللہ نے بیان کر دیا کہ بھئی برداشت کرو گے تو اس میں کیا ہے, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صبر کرو گے, چشم پوشی سے کام لوگے تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. فضیلت اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. جی آج مسجد میں ایک ساتھ وہی جس کی وجہ سے یہ کیا ہے بھائی, یہ میں پورا پڑھ کے نہیں سناتا, حیا کے خلاف مسئلہ ہے. دیکھو مسجد میں سونے کے آداب یہ ہیں کہ جب سوئیں تو نیچے کوئی موٹی چادر بچھا کے سوئیں, کیونکہ نائٹ فال بھی ہو سکتا ہے, احتلام بھی ہو سکتا ہے, مسجد ناپاک ہو سکتی ہے. اور اگر ناپاک ہو گئی تو پھر اس کو خود دھوئیں, کنی کترا کے نکلے نہیں وہاں سے کہ ایک دم نکل گیا کہ گھننے بن کے پتہ ہی نہیں کس نے کیا کیا ہوا ہے. تو مسجد میں جب بھی سوئیں گے موٹی چادر بولو بھائی بچھا کے سوئیں گے, تاکہ مسجد کا کارپیٹ ناپاک نہ ہو. اس لیے اس کی احتیاط کرنی چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.